السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز. میں ہوں علی سرور. صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر قومی اسمبلی توڑ دی ہے اور اس کے بعد اب کون ہوگا نگراں وزیر اعظم، یہ بہت بڑا سوال ہے. اور لیکن دو نام جو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے اس پر بہت بات ہو رہی ہے. تصدق حسین جیلانی صاحب ایک جسٹس ہیں. اس کے علاوہ جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام بھی کہا جا رہا ہے کہ جی بہت زیادہ ان لوگوں میں شامل ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی نگراں وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. جبکہ گزشتہ روز سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کا ڈرافٹ بن چکا ہے اور الیکشن 90 روز میں ہو سکتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ کسی بھی طور پر 120 دن چونکہ چاہیے. نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے بیان آیا، پھر سابق وفاقی وزراء بھی یہ کہتے رہے. لیکن اب یہ گزشتہ روز جو خرم دستگیر صاحب کا بیان آیا ہے، اس کے مطابق تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نئی حلقہ بندیوں کا ڈرافٹ بن چکا ہے اور الیکشن 90 روز میں بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ نومبر کے آخر میں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن عموماً جو خیال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی فروری یا مارچ تک انتخابات جا سکتے ہیں. یہ نگراں وزیر اعظم اور نگراں سیٹ اپ جو ہے تھوڑی سی طوالت اختیار کر سکتا ہے. اس پر ہم بات کریں گے. پاکستان کے معروف صحافی تجزیہ کار مبشر میر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور ان سے پوچھیں گے جناب کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، ان کا تجزیہ کیا ہے خاص طور پر نگراں وزیر اعظم. اور یہ جو بحث چل نکلی ہے کہ جو نیا سیٹ اپ بنے گا یعنی کہ نگراں سیٹ اپ وہ تھوڑا سا طویل ہوگا، 90 روز کے لیے نہیں ہوگا. بہت شکریہ مبشر میر صاحب. کیا کہیں گے سر؟ سب سے پہلے تو صدر مملکت کی ظاہر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر اسمبلیاں تو توڑ دی ہیں، لیکن وزیر اعظم ابھی کام کرتے رہیں گے جب تک نگراں وزیر اعظم کا انتخاب نہیں ہو جاتا. سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب نگراں وزیر اعظم کے لیے جو نام زیر گردش ہیں، آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ کون سا نام زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ سوٹ کرے گا ان خاص طور پہ حالات میں؟ بہت شکریہ علی سرور صاحب. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی پہلی اسمبلی ہے جو ٹوٹنے کے بعد بحال ہونے کے بعد اور پھر پورا اپنا آلموسٹ جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ پورا ہی کر گئی 1-2 دن کے فرق سے. کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں جتنی اسمبلیاں ٹوٹی ان میں نواز شریف صاحب کی اسمبلی بحال ہوئی تھی، لیکن کچھ ہفتے کے بعد پھر وہ ختم ہو گیا تھا سلسلہ اور نئے الیکشن ہوئے تھے. ادروائز ہمیشہ یہاں اسمبلیاں جو ہیں وہ ٹوٹتی رہی ہیں. پھر ہمارا ایک سلسلہ شروع ہوا کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہے ان کے گھر جانے کا سلسلہ جو ابھی تک ختم نہیں ہوا وہ بھی شدت کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے. اور موجودہ صدر مملکت کو یہ بھی اعزاز حاصل ہو گیا کہ انہوں نے اسی اسمبلی کو 2 دفعہ توڑا ہے، یا 1 دفعہ توڑا ہے 1 دفعہ تحلیل کیا ہے، یا اگر پی ٹی آئی کے لوگ کہیں گے کہ دونوں دفعہ تحلیل کیا ہے. تو بہرحال ایک جو ہے وہ مرحلہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے. اب یہ ہے کہ اس اسمبلی کا جو اختتام ہوا ہے اس پہ سب سے اچھا تبصرہ جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم نے کیا ہے، جی، جو کہ حکمران اتحاد کے اہم رہنما ہیں. انہوں نے اس اسمبلی کے اوپر شرمندگی کا اظہار کیا. اس کی پرفارمنس خاص طور پہ انہوں نے جو 15 مہینوں کی پرفارمنس ہے اس کے اوپر انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا ہے اور قانون سازی کے حوالے سے بہت زیادہ سوال اٹھائے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بوجھ رہے ہیں اس اسمبلی کے ذریعے اپنی عوام کے اوپر، اور ہم نے مسلط کیے ہیں مسائل. ہم نے عوام کو مسائل کا حل نہیں دیا بلکہ مسائل مسلط کیے. سر انہوں نے جو تنقید کی اگرچہ میرے صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے، لیکن انہوں نے جو تنقید کی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تنقید اس لیے تھی کہ کچھ لوگوں سے اختلافات ہیں ان کے، ادروائز یہ پارٹی پالیسی تو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ اختلاف جو ہے وہ کوئی لوگوں کے ساتھ کرنے سے اپنے جو قائد ہیں ان کے بنائے ہوئے وزیر اعظم کو تو حذف تنقید نہیں بنا سکتے تھے. اب آپ اس کا کھوج لگائیں، کیا وہ نواز شریف صاحب کی ایما پر یہ کر رہے تھے یا اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ اتنی تنقید کر رہے تھے؟ لیکن جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ باتیں غلط نہیں کی، باتیں درست کی ہیں. بالکل، کہ قانون سازی جس طرح ہوئی ہے ایسے جیسے کہ کوئی ہول سیل مارکیٹ لگی ہوئی، ایک دن میں 121-22 بل سر منظور کرا لینا. یہ دیکھیں نا، یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ایک بل پہ بحث ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہوتا ہے. لیکن اسمبلی کی پرفارمنس جو ہے وہ پور رہی ہے، اور میں اس کا رزلٹ یہی ہے کہ پاکستان کے عوام مشکلات میں چلے گئے ہیں، پاکستان کے عوام ڈیفالٹ کر گئے ہیں. لہذا یہ گورنمنٹ جو گئی ہے اس پہ میرا اہل عوام جو ہے
وہ شکرانے کے نوابل ادا کریں گے. کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عوام ڈیفالٹ کر گئے، لیکن گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے جی ہم نے تو پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، اور سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے ہمارا 15 ماہ میں کہ خان صاحب نے تو بالکل ہی ملک ڈبو دیا تھا، اور ہمارے پاس دو ہی راستے تھے کہ ہم سیاست بچا لیں یا ریاست بچا لیں، تو ہم نے ریاست بچانے کا فیصلہ کیا. دیکھیں یہ ان کا موقف ہے، لیکن ہمارے پاس تو رزلٹ ہے نا کہ ہمارے اپنے حالات خراب ہوئے ہیں. پاکستان کا کون سا شخص ہے جو کہہ رہا ہے میرے حالات بہت اچھے ہیں سوائے ان کے؟ ٹھیک ہے. تو لہذا پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ تو بالکل جو ہے وہ مائنس میں ہے. یہ ان کا اپنے جو اکنامک سروے کی رپورٹ میں پاکستان کی اکانومی مائنس میں ہے. تو پھر کس بات پہ، ان کی گفتگو پہ جاؤں یا ان کی تحریری چیزوں پہ جاؤں؟ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان کی اکانومی مائنس میں ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا وہ تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ ہم بہتری کی طرف گئے ہیں، ہم تنزلی میں گئے ہیں. ہاں اب ان کی تنزلی کو کون باہر لاتا ہے وہ ہم سوال ہے، اور اسی کے لیے نگران اب وزیر اعظم اور پھر الیکشن. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے جو نگران دور ہے وہ کون سا دور جو ہے وہ سوٹیبل ہے. ہمیں پتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بچایا ہے، جبکہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے جو سپورٹ ملی ہے یا دوست ملکوں سے جو سپورٹ ملی ہے اس کے نتیجے میں وہ جنہوں نے آپ کی اتنی مدد کی ہے ان کی کیا تحفظات ہیں نگران دور کے حوالے سے اور آنے والے وقت کے حوالے سے؟ سر جنہوں نے بچا لیا، میر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہم جو بات کر رہے ہیں نگراں وزیر اعظم کے لیے مختلف ناموں زیر گردش ہیں، جس پر بات بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں. کسی نے حفیظ شیخ کو کہا تھا، پھر کہا گیا جی وہ آؤٹ ہو گئے، جیلانی صاحب آ گئے، تصدق حسین جیلانی صاحب آ گئے، پھر کہا گیا جی نہیں جی جلیل عباس جیلانی صاحب زیادہ فیوریٹ ہیں کیونکہ وہ بھارت میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں سفیر رہ چکے اور بڑی اچھی وہ سفارتکار رہے ہیں، اب ان کا نام زیر گردش ہے. تو یہ کیا ڈیڈ لاک ہے کہیں پر؟ کیونکہ جس طرح راجہ ریاض مطلب اپوزیشن لیڈر 2 دن سے وزیر اعظم کو ٹائم نہیں دے رہا تھا، آج دوبارہ کہا گیا کہ جی وزیر اعظم سے وہ ملیں گے، 2 دن مصروف رہے ہیں بہت زیادہ، وہ کسی کے کہنے پر ایسا کر رہے تھے. تو کیا آپ کو لگتا ہے ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے کہیں پر، نام جو ہے وہ پسند نہیں کیے جا رہے؟ میرا خیال ہے ڈیڈ لاک جو ہے وہ پارٹیوں کے اپنے اندر ہے، وہ ادھر سے تو نہیں ہو سکتا. ادھر سے تو شاید ابھی کوئی فائنلی جو بھی نام ہوگا ان میں تو ایسی صورتحال میں پاکستان میں ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ پارٹیوں نے اسے منوان قبول کیا ہے، لیکن پارٹیوں اگر آپس میں کنسنسس پیدا نہیں کر سکی تو یہ پارٹیوں کے اپنے اندر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو مالیاتی عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کی رائے بھی بڑی عام ہے، یا ان کا پروگرام آگے لے کے چلنے والا کون ہوگا. وہ جیلانی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ شیخ صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ جسٹس صاحب بھی ہو سکتے ہیں. جس کی زیادہ بہتر انٹرنیشنل مانیٹری جو ادارے ہیں ان کے ساتھ زیادہ اچھی ہے یا اس کی زیادہ سوجھ بوجھ ہے. سارے ہی لوگ اچھے ہیں جو نام آپ لے رہے ہیں، یہ سارے انڈیویجول سطح پر بڑے شاندار لوگ ہیں. انڈیویجول ان کا سی وی بہت ہائی ہے، لیکن کولیکٹیو جو ڈیسیژن یہ لیں گے اس میں یہ کیسے ہیں، یا اپنے ٹینیور جو انہوں نے گزارے یا جو انہوں نے اپنا وقت گزارا ایز اے پروفیشنل، اس میں یہ کیسے تھے اس کو دیکھنا چاہیے. اچھا میر صاحب، یہ جو بھی نام آ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے جی ایک نام ہے کوئی ایسا جو بڑے میاں صاحب نے بھی فائنل کر کے بھیجا، اور زرداری صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی اس پہ مشاورت ہوئی ہے، لیکن سیکریسی اتنی ہے بہت زیادہ کہ وہ نام باہر نہیں آ رہا. بہت جو قریبی جو حلقے ہیں ان کے، یا جو بہت زیادہ قریب لوگ ہیں ان کے، انہیں بھی نہیں معلوم. صرف کہا جاتا ہے چند لوگ ہیں، 2 4 5 اس طرح کے جن کے پاس وہ نام موجود ہے، لیکن اس پر بھی ابھی بھی شاید کہیں سے تحفظات ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بلیک ہارس ہے بالکل، جو اچانک جو ہے وہ ریس ون کر جائے گا. اور جو بھی بلیک ہارس ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون ہے جس نے ریس ون کرنی ہے، لیکن سارے لوگ اندازے لگا رہے ہیں. حسن سومرو صاحب کا بھی نام کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ وہ بھی ہیں، بالکل وہ بھی زبردست آدمی ہیں. انہوں نے نگران وزیر اعظم بنے بھی تھے ایک دفعہ، چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں، اور جس طرح کا مزاج ریکوائرڈ ہے اس طرح کے مزاج کے بھی آدمی ہیں. تو ان کو بھی لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکشن میں لائے ہیں. تو ایسے تو بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ بظاہر نام یہ ہو اور کوئی ایک ایسی لسٹ بھی چل رہی ہو جس کی اناؤنسمنٹ نہ ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ جو راجہ ریاض کی آپ نے بات کی ہے نا، ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے، وہ کسی صورت بھی تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ وہ اتنے اہم ہیں
کہ ان سے پوچھے بغیر نگران وزیر اعظم نہیں بنے گا. میرا خیال ہے کہ جو مین ہے وہ میاں نواز شریف اور اسد زرداری ہیں, جو پولیٹیکل سائٹ پہ جو زیادہ جو ہے اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمارے مقتدر حلقے ہیں, پھر عالمی مالیاتی ادارے ہیں. یہ ہے صورتحال جو فائنلی جو ہے نا ایک پوائنٹ پہ جو آپ کہہ رہے ہیں میر صاحب کہ اپوزیشن لیڈر کی بغیر مشاورت کے بھی نام آ سکتا ہے, یہ مطلب آئین و قانون میں تو یہ درج ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ دیکھیں اپوزیشن لیڈر نے 15 مہینے ربڑ سٹیمپ کے طور پر کام کیا ہے. اس کی اتنی ان کے اندر اتنی جان نہیں ہے, اتنی سخت نہیں ہے. یہ کیٹیگوریکلی جو ہے نا ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں. انہوں نے بلکہ اپنا رونا دھونا جو ایک دفعہ جو ہے نا اسمبلی میں پیش کیا تھا کہ انہیں لفٹ نہیں کرائی جا رہی. لہٰذا ان کو تو صرف میرا خیال ہے کہ کارروائی کے طور پر استعمال کیا جائے گا, اور وہ استعمال ہوں گے جیسے وہ استعمال ہوئے ہیں پہلے, کہیں سے وہ استعمال ہوں گے. میر صاحب کہیں سے ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو نام دے دیا گیا ہو اور پھر اسی میں دے دیا جائے گا, وہ استعمال ہی ہو گے نا. جی جی بالکل, وہ کچھ بھی نہیں کریں گے, ان کی اپنی کوئی اختراع نہیں ہے, ان کا اپنا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. مجھے بتائیں راجہ ریاض نے کوئی نام پیش کیا ابھی تک؟ حتیٰ کہ جو اپوزیشن میں لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم سے تو اب تک راجہ ریاض صاحب نے مشاورت بھی نہیں کی کہ کون سے نام دیے جائیں گے. تو پھر آپ دیکھیں نا اس بندے کے پاس ہے, اس کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے, تو وہ مشاورت کیا کرے گا؟ اس کو تو جو نام دیا جائے گا وہ اس کو صرف بیان کر دے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اور جو آپ نے پہلے شروع میں گفتگو فرمائی ہے کہ وہ وزیر اعظم کو ٹائم نہیں دے رہے تھے, وہ تو وزیر اعظم سے ٹائم پورے 15 مہینے سے مانگ رہے تھے. جی جی, لیکن موقع انہوں نے 15 مہینے ٹائم نہیں دیا. آپ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن رہنما کی کوئی اہم ملاقات آپ کو یاد ہے ان 15 مہینوں میں؟ نہیں. تو پھر کہا کہ وہ تو ٹائم مانگنے والا بندہ ہے, وہ ٹائم دینے والا تھوڑا ہی ہے. بالکل, لیکن کہا جا رہا ہے جی وہ ٹائم مانگنے والے اب اتنے اہم ہو گئے ہیں, اور جس کی وجہ سے میں نہیں مانتا. ان کے اندر اتنی کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے, نہ وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کے حوالے سے بہت طاقتور ہے, نہ وہ اپنی کوئی برادری کے حوالے سے طاقتور ہے, نہ ان کا سیاسی قد کاٹ ہے. کوئی چیز نہیں ہے ان کے پلے میں. انہوں نے تو صرف اعتراف کیا تھا کہ میں نے گزشتہ گورنمنٹ کو جو ہے نا ایک طرح سے ڈچ کرتے ہوئے ان کا ساتھ دیا, اور میرے ساتھ سلوک برا ہوا ہے. انہوں نے تو یہ اعتراف کیا تھا. بالکل, یہ اسمبلی کے فلور پہ کیا تھا. اچھا میر صاحب, یہ اس پہ کیا کہیں گے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 2018 کے جو الیکشن تھے اس میں جسٹس ریٹائرڈ ناصر ملک جیسے جو لوگ تھے وہ بھی جو نہیں روک سکے الیکشن کے حوالے سے. تو اب جو الیکشن ہوگا اس کا لگ رہا ہے آپ کو اتنا شفاف ہوگا کہ سب مان لیں گے اس کے ریزلٹس کو؟ دیکھیں, پاکستان کے الیکشن کی بڑی عجیب و غریب ہسٹری ہے, اور الیکشن کمشنر بھی بعض دفعہ اتنے اولڈ ایج لگائے گئے, اتنے سینئر لوگ جن کے بیچاروں کی قوت سماعت بھی جو ہے وہ جواب دے چکی تھی, اور قوت گویائی میں بھی فرق تھا, اور تھوڑی مینٹلی بھی وہ جو ہے وہ یاداشت بھی ان کی کمزور تھی. ایسے لوگ لگائے جاتے رہے ہیں. قوت گویائی تو ظاہر ہے آ کر پتہ ہی آپ کو بہت سارے لوگوں کی متاثر ہو جاتی ہے. کہ جو ابھی جو آپ کے الیکشن کمشنر ہیں ان کا ٹلٹ جو ہے بہت ہی واضح ہو چکا ہے. گزشتہ 1.5 سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جس طرح کی جو ہے نا ان کے اوپر صورتحال آئی, تو یہ تو ایک بہت ہی سمجھ لے کہ ڈفرینٹ نوعیت کی صورتحال ہے, کہ جن کے اوپر یہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے نا شفافیت والی صورتحال جو ہے نا ہمیں نظر آئے. ہاں, ایک چیز ہے جو بڑی اہم ہے کہ پاکستان کی جو مقتدر قوتیں ہیں, ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اگر چاہے کہ پاکستان میں الیکشن ٹھیک ہو تو پھر الیکشن ٹھیک ہوگا. تو یہ سیاسی جماعتیں بھی سر کوشش تو کر رہی ہیں, کیونکہ وزیر اعظم نے بھی کہا نہیں ان کی کوئی کوشش نہیں ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن پاکستان میں جو الٹیمیٹلی اگر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ ٹھان لے کہ انہوں نے الیکشن ٹھیک ہونے دینا ہے اور کسی کو ریگنگ نہیں کرنے دینی, تو پاکستان میں کوئی ریگنگ نہیں کر سکے گا. اور اس وقت جو صورتحال ہے سر اس میں خاص طور پر اگر میں بات کروں, ظاہر ہے ایسے موقع پر تو کوئی نیوٹرل اور معتبر آدمی ایسا ہو جو معاشی بحالی میں بھی تعطل نہ آنے دے اور بہتر انتخابات بھی کرا سکے, تو آپ کو لگتا ہے یہ ممکن ہو سکے گا؟ میرا خیال ہے نگران جو بھی سیٹ اپ ہوگا اس کا الیکشن سے کوئی عمل دخل وہ کچھ نہیں کر سکے گا. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے الیکشن والے دن, وہ اس دن ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. لیکن پاکستان کی پوری سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بڑے باہوش و حواس اس پہ میں بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں جو میں نے بات کی ہے کہ اس کے علاوہ پاکستان کو آگے بڑھانے کا
کوئی سلسلہ نہیں ہے. اگر منصفانہ الیکشن ہونا ہے, اگر فیئر ہونا ہے, فری ہونا ہے, شفاف ہونا ہے, تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول نمبر 1 ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے سر. دوسرا, ظاہر الیکشن میں 5 سال کے نااہل ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین, تو وہ تو نہیں ہوں گے. پارٹی ظاہر ہے کسی نہ کسی سطح پر ہوگی, شاہ محمود قریشی صاحب اور دوسرے لوگ تو شامل ہوں گے, لیکن لگتا ہے آپ کو کہ وہ پھر بھی خان صاحب کے بغیر بھی اتنی طاقتور ہوگی کہ کافی ساری سیٹیں, خاص طور پر پنجاب اور کراچی میں چونکہ 14 سیٹیں آئی تھیں ان کے پاس ایم این ایز کی, اب بھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ لے سکیں؟ میرا خیال ہے کہ ووٹ بینک تحریک انصاف کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے, اور اگر تحریک انصاف کو آؤٹ کیا گیا الیکشن میں تو الیکشن کی کریڈیبلٹی 0 سے بھی کم ہوگی. جس طرح ہماری گروتھ ریٹ مائنس میں ہے, اسی طرح الیکشن کی کریڈیبلٹی ہو جائے گی. اور اگر ان کو ان کیا گیا تو یقیناً وہ بہت بڑی جو ہے نا وہ لیں گے, سپورٹ لیں گے پبلک کی. حال ہی میں آپ دیکھیں نا, اتنی بری سچویشن ان کے ساتھ چل رہی ہے, لیکن پشاور میں اتنی بڑی جو ہے وہ انتظامی طاقت ہونے کے باوجود جو ہے ان کا میئر جیت گیا تحصیل کی سیٹ. اس کا مطلب ہے کہ آن گراؤنڈ ان کا ووٹ موجود ہے, وہ ان سے جو ہے وہ بٹرے نہیں ہوا, ووٹ ان سے ناراض نہیں ہوا, ووٹ ان کے ساتھ موجود ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی سختی جاری ہے. اگر فیئر اینڈ فیئر الیکشن دنیا کو دکھانا ہے, اور انٹرنیشنل آبزرورز بھی آتے ہیں, یہ بھی ہمیں یاد رکھنا بالکل. چاہیے. تو انٹرنیشنل آبزرورز جو ہیں وہ آپ کی مرضی کی رپورٹیں نہیں دیتے, وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور وہ جو چیز آبزرو کرتے ہیں وہ ضرور لکھتے ہیں جا کے. وہ بھی الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے. لہذا ہمیں دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ سرخرو بھی ہونا ہوتا ہے. صرف پاکستان میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو چاہے کر لیں. تو اس چیز کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے. عالمی جو ادارے ہیں, انسانی حقوق کے ادارے ہیں, عالمی میڈیا ہے, اس کو پوری اسیس ملنی چاہیے پاکستان میں آ کے الیکشن آبزرو کرنے کی. تو اس صورت میں جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ ساری پارٹیوں کے لیے ہونا چاہیے, کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہونا چاہیے, ساری پارٹیوں اچھا, کے اس سے لیے. فرق پڑے گا سر؟ خان صاحب خود بلوچستان نہ لیں, ان کی جماعت ہوگی, کیونکہ 5 سال خان صاحب تو نائل ہو چکے. تو میرا خیال ہے کہ جب ووٹ ان کا انٹیکٹ ہے تو کوئی خاص فرق تو نہیں پڑے گا ووٹ, بلکہ ان کو میرا خیال ہے ہو سکتا ہے زیادہ مل جائے. اور ان کی پارٹی برسر اقتدار اگر آ جاتی ہے, کوئی اور جو ہے وہ ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال میں کوئی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے, یا ان کی نیگوشیشن بھی شروع ہو بہت سکتی سارے ہے. اس یہ میں بھی مرزا تو دیکھا جا سکتا ہے. مرزا مسئلہ یہ ہے سیاست کہ میں کوئی چیز جو ہے وہ غیر ادبی تو نہیں ہے, نہیں ہو سکتی, بالکل ٹھیک ہے. لیکن جس طرح فرق تو پڑا ہے, جس طرح کراچی کی اگر صرف بات کروں آپ سے, تو یہاں اب جو اس وقت قیادت موجود رہ گئی ہے وہ بھی ظاہر روپوش ہے, سامنے آنے کو تیار نہیں ہے, تو کارکنان کو موبلائز بھی کیا جاتا ہے. اس طرح دوسرے شہروں میں بھی حالات ہیں. ان حالات میں اس طرح اگر ان پہ سختیاں رہیں تو پھر الیکشن میں ظاہر ہے جب موبلائزیشن نہیں کر سکیں گے, اپنے کارکنان کو متحرک نہیں کر سکیں گے, تو فرق تو پڑے گا پھر. میرا خیال ہے تحریک انصاف کی نئی قیادت ابھرے گی. تحریک انصاف کے جو لوگ چھوڑ گئے, روپوش ہو گئے, غائب ہو گئے, کچھ ہو گیا, ان کے ساتھ جیسا بھی ہوا وہ اب ماضی ہو جائے گا. تحریک انصاف میں بہت سے نئے لوگ انڈکٹ ہو چکے ہیں, اور اس میں وکلا کا رول بہت اہم مجھے نظر آنا شروع ہو رہا ہے, بلکہ سارے لوگ یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ پاکستان میں وکلا برادری جو ہے وہ کافی حد تک ان ہو گئی ہے تحریک انصاف میں, اور پاسبل ہے کہ وہ ان کے بہت سے کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے. نئے لوگ جو ہیں تحریک انصاف میں جگہ بنا رہے ہیں, اور نئے لوگوں کے ساتھ ہی پارٹی جو ہے وہ ایک نئی شیپ اختیار کرے گی. اچھا, جاتے جاتے سر آخری سوال آپ سے, کہ بہت سارے لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ جناب چونکہ اب اسمبلی تو ظاہر قومی اسمبلی توڑ دی گئی ہے اور نگراں سیٹ اپ آج کل میں آ جائے گا, تو وہ جو بات کر رہے تھے کہ جی شاید بندیال صاحب جو ہیں اب کچھ نہ کچھ اس طرح کے فیصلے جاتے جاتے ستمبر سے پہلے دے کر جائیں گے, جس سے خان صاحب کو فائدہ ہوگا, اور جو 13 جماعتوں کی جو حکومت تھی اب تو سابقہ ہو گئی, ان کو نقصان ہوگا. لگتا ہے آپ کو اس طرح کو فیصلے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو فیصلہ ابھی سپریم کورٹ کا آیا ہے نا, کہ جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو ناکام قرار دیا ہے کہ اس نے الیکشن پہ کام نہیں کیا. اس پہ 14 مئی کو اس نے الیکشن نہیں کرایا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر ابھی نگران دور شروع ہو جاتا ہے تو ایک پاسبلٹی ہے, واللہ عالم, گاڈ نوز بیٹر, کہ اگر کوئی جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ اس کا کیس کر دیتا ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے سربراہ پہ, تو شاید اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ ان کی حتمی رائے آ جائے.
اچھا، خاص تو آپ کہہ رہے ہیں فرق نہیں پڑنے والا، اور بندیال صاحب کے حوالے سے جو توقعات ہیں خاص طور پر شہر والوں دیکھیں آگے اور بہت سے چیلنجز نکل آئے ہیں نا. اب تو اس وقت تو صورتحال جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی ہے نا. اور ابھی آپ دیکھیں ہر بندے کا جو رخ ہے وہ لندن کی طرف ہے جہاں سے ہمایوں دلاور کی ویڈیوز آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، تو یہ تو دن بدن سچویشن اتنی تیزی سے تبدیل ہوتی ہے، کوئی ایک نیا ایشو جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ نیا راستہ اس کا نکل آتا ہے. تو اوورسیز پاکستانی جو کہ تحریک انصاف کے حمایتی ہیں وہ تو بہت آزادی کے ساتھ وہاں پہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اپنا اظہار کر رہے ہیں، اپنے کنسرن شو کر رہے ہیں اور پارٹی سے وابستگی بھی شو کر رہے ہیں. تو صورتحال اسی طرح کی ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ تو روکا گیا ہے لیکن ان کا کردار نہیں روکا جا سکتا. بالکل. بہت شکریہ بشیر میر صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے جی خاص طور پر کون ہوگا نگراں وزیراعظم. یہ بہت بڑا سوال ہے، اور نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے خرم دستگیر صاحب کا جو بیان آیا کہ جی نئی حلقہ بندیوں کا ڈرافٹ بن چکا ہے اور الیکشن 90 دن میں بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ امکانات تو خیر اس کے کافی محدود ہیں، لیکن ان کی جانب سے یہ کہا گیا. اور صدر مملکت نے ایک بار پھر آپ کو ظاہر اس بارے میں علم ہے کہ صدر مملکت نے وزیراعظم کے ایڈوائس پر قومی اسمبلی توڑ دی ہے اور اب نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے سارا کام ہو رہا ہے. جبکہ خان صاحب کے حوالے سے بھی ہم نے بشیر میر صاحب سے پوچھا کہ ان کو کیا مستقبل نظر آتا ہے ان کا، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی پارٹی ان کی موجود ہوگی اور لگتا یہی ہے کہ ان کا ووٹ بینک کو بہت زیادہ متاثر نہیں ہوا. آنے والے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دی اجازت. مرنے کے بعد